بہت اہم پیغام، اور وہ یہ ہے کہ زیارتیں اس طرح نہ کرو کہ اس جگہ کا احترام کم ہو جائے، اور انسان اس طرح سے وہاں پہ جائے کہ جیسے دنیا کے باقی ملکوں کی سیر و تفریح کی نیت سے جاتا۔ پہلی دفعہ جانے والا زائر بہت محتاط ہوتا، کتاب میں لکھے ہوئے ایک ایک جملے پہ عمل کرتا۔ اگر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ زیارت کے سفر میں، کربلا کی زیارت کے سفر میں بھی آج کل کے حالات میں کوئی خالی کربلا تک تو نہیں رہتا، نجف بھی جاتے ہیں، کاظمین بھی جاتے ہیں، حالات سازگار ہوں تو سامرہ بھی جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ خالی کربلا گئے اور واپس آ گئے، جیسے دوران حج خالی مکہ گئے اور آ گئے، مدینہ جانا بھی مشکل ہوتا تھا۔ تو اب آج کل تو ایسا نہیں ہے، پھر بھی تو جو میرا بیان ہو رہا ہے زیارت کے حوالے سے، وہ کربلا کے حوالے سے، کہ اگر کتاب میں لکھا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ کربلا میں گوشت نہ کھاؤ، تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو پہلی دوسری دفعہ کی زیارت میں اس کا بہت خیال کرتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کربلا کے قیام کے درمیان اس بات پہ روزانہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آج گوشت کیوں نہیں تھا۔ میں نے تو ایسے اس میں جھگڑے ہوتے دیکھیں کہ پتہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایسے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں کہ کھڑکی کھولتے ہیں، سامنے آقا حسین کا حرم نظر آ رہا اور مرغی کی ٹانگ پر جھگڑا ہو رہا۔ خیر، یہ تو بعض باتیں اشارے میں بھی کی جائے تو اچھی نہیں لگتی۔ اگر زیارت کے سفر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں قیام کے درمیان کہا تو بڑی بات ہے، ہنسی اور مسکراہٹ بھی تمہارے چہرے پہ نہ آنے پائے، تو پہلے دو تین مرتبہ کے زیارت کے سفر میں بڑا اس کا خیال رکھا جاتا، اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ ذریعہ امام کے سامنے ہے تب بھی کہے چل رہے ہوتے، آپس میں ہنسی مذاق اور جوک۔ نہ وہ انتہا اسلام چاہتا تھا اور نہ یہ والی انتہا، اور اس کے لیے جو خاص ہمیں اصول بتایا گیا کہ زیارت کم کرو۔ اب کم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ زیارت پہ نہ جاؤ، کم سے وہ مطلب ہے کہ جو میں ہر سال جہاں جہاں 40 کے قریب مجلس پڑھتا ہوں، لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، یہاں چونکہ کئی سال بعد آیا موقع، اس لیے کافی سال پہلے وہ حدیث پڑھی تھی، لیکن چھوٹی سی حدیث، اور یہ زیارت کا عنوان اب میں مکمل کر رہا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، پورا ایک اشرہ امام بارگاہ علی رضا میں خالی زیارت کے عنوان سے پڑھ چکا ہوں، لیکن بس یہ آخری چیز کہ امام معصوم نے راوی سے گرچہ مکے کے بارے میں یہ کہا، لیکن اصول ہر قابل احترام جگہ کی زیارت کے لیے، اور امام نے راوی سے کہا کہ جیسے ہی حج مکمل ہو جتنا جلدی ہو سکے واپسی کا سفر اختیار کرو، مکے میں زیادہ دیر نہ رہنا۔ اب باہر سے آنے والوں کے لیے واپسی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے۔ راوی نے چوک کے کہا مولا میں تو اس کو غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ وقت مجھے یہاں پہ مل رہا، جتنی زیادہ سانسیں مجھے مکے کی فضا میں لینے کا موقع مل رہا، جتنی مرتبہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب مل رہا، جتنی مرتبہ مجھے دعا قبولیت کی جگہوں پہ جانے کا موقع مل رہا۔ امام نے کہا حج سے پہلے صحیح، حج کے بعد نہیں۔ اور پھر خالی ایک جملہ میں اس کی تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جملہ خود اتنا واضح اور مکمل، کہا کہ حج کے بعد تم کعبے کے احترام کو باقی نہیں رکھ سکو گے، کعبے کا احترام زیادہ ضروری، کعبے کی فضا میں سانس لینے یا کعبے کی زیارت کرنے اور یا کعبے پہ دعا کرنے اس سے زیادہ ضروری ہے احترام کعبہ۔ اور دیکھیے اسی کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو وہ دے دوں جو میں اکثر یہ مثال بھی دیتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں بات کعبے کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر یہ حدیثیں میں کربلا کے حوالے سے بیان نہیں کرنا چاہتا، کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ توہین ہو رہی ہے یا زری کی توہین کی جا رہی ہے یا روضے کی۔
کہ اب مکہ جانے والے لوگ ہر وقت ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جب جائیں گے تو کعبے کو دیکھتے ہی پہلی دعا یہ مانگیں گے. آج کل یہ مسئلہ اتنا مشہور ہے کہ مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مشہور یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے گی قبول. اور یہ لوگ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں اور بعض اوقات تو بڑی چالاکی کا کام کر کے اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں. وہ چیزوں کی تفصیل میں تو پھسل جاؤں گا موضوع سے، اور اب تو وہ تقاریر ہے کہ جہاں پرانے موضوعات کو مکمل کرنا ہے. پرانے کا مطلب اسی 8 دن میں. تو اب یہ ہے کہ باقاعدہ ذہن تیار کر کے آتے ہیں، اور اگر کوئی بھول بھی جائے تو چونکہ آج کل اکیلا تو کوئی آدمی حج پہ جا نہیں سکتا ہے، تو قافلہ بھی اپنے ہوٹل سے چلتے وقت یاد دلاتا ہے ذہن تیار کر لیجئے، سوچ لیجئے. بالکل یہی حدیث اگر باپ اور ماں کے بارے میں آئی کہ باپ یا ماں کے چہرے کی زیارت کر کے جو دعا مانگو گے فوراً وہ دعا قبول. ادھر کیوں توجہ نہیں؟ ادھر کیوں اتنا جذبہ نہیں؟ ادھر آدمی اس طرح کیوں نہیں تڑپ کے سوچتا ہے کہ جا رہا ہوں ماں کے چہرے کو دیکھوں گا اور یہ دعا مانگوں گا؟ کعبے کے لیے کیوں ہے؟ فرق وہی کہ ماں اور باپ روزانہ کی چیز ہے، دن میں 10 مرتبہ کی بھی چیز ہے. اگر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہ وہ احترام رہا، نہ وہ خیال رہا، نہ وہ عظمت رہی. جبکہ حدیث بالکل برابر کی ہے. بلکہ ایک جملہ میں بڑھا دوں تو غلط نہ ہوگا، بلکہ کعبے کو دیکھتے ہی پہلی دعا والی حدیث تو شاید ہے بھی نہیں، شاید ہے بھی نہیں. والدین کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگنا، اس کی تو اتنی معتبر حدیث ہے کہ یہاں تک سلسلہ آگے بڑھا کہ والدین مر بھی چکے ہیں تو یہی فضیلت ان کی قبر کی مٹی کی بھی ہوگی. والدین کا چہرہ تو دور، وہ مٹی کو تم نے دیکھا جس کے اندر پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے باپ یا ماں دفن ہے، اس مٹی کی یہ خاصیت ہے. باپ یا ماں کی قبر پہ جا کے جو دعا مانگو فوراً قبول. تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے بچوں کو یاد دلانا کہ باپ اور ماں کا احترام کتنا ہے. مگر بات یہ ہو رہی تھی کہ قابل احترام جگہوں کی جہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ زیادہ دیر قیام کرنے سے آدمی وہ احترام کھونے لگتا. تو اصل مسئلہ کم زیادہ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے احترام برقرار رکھنے کا. اور یہ ہر سال زائرین کو یاد دلانا پڑتا ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اب اتنی زیارتیں تقریباً ہر آدمی نے کر لی. اب تو جو بھی قافلے جائیں گے مشکل سے 10% ایسے لوگ ملیں گے جو پہلی بار زیارت پہ جا رہے ہیں. کوئی 10 بار گیا ہے، کوئی 8 بار گیا ہے، کوئی 6 بار گیا ہے، اور وہی انداز وہاں پہ نظر بھی آتا. یہ چونکہ 3 دن زیارت کا بیان تھا، اس سے متعلقہ بات تھی. اور ہمارا جو آج کا موضوع آگے چل کے آ رہا ہے اس میں نماز کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہونا ہے، تو اس کی ایک تمہید ہو گئی. اصل بات یہ ہو رہی، اب دیکھیں زیارت کے حوالے سے ہی میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، ربط دے کے آ رہا ہوں، اور وہ یہ زوار آئے ہیں بڑے شور و شین سے، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے. مشیر لکھنوی کا بہت مشہور شعر، دبیر کے مشہور شاگردوں میں ایک، اور اپنی ایک خاص فیلڈ کے بڑے ماہر تھے. اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا کہ وہ کیا فیلڈ ہے، لیکن یہ آج کا شعر نہیں، یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات نہیں بیان کر رہے، یہ چلے کوئی 50 سال پہلے کی بات بھی نہیں بیان کر رہے. یہ تقریباً 150 سال یا 250 سال پرانا شعر. 150 سال پہلے عقیدت زیادت، 150 سال پہلے احترام زیادت. گرچہ وہ احترام کچھ زیادہ ہی تھا جو اسلام نے بیان بھی نہیں کیا. بہت زیادہ احترام ہوتا تھا مقدس جگہوں کا. مثلا آپ میں سے کچھ کو تو ابھی 50 سال پہلے کا بھی ماحول یاد ہوگا کہ نظر و نیاز کو چکھنے کے بعد ہاتھ آپ بیسن میں نہیں دھو سکتے، آپ کو کیاری تک جانا پڑتا ہوگا ہاتھ دھونے کے لیے. یہ صرف 40-50 سال پہلے کی بات، بلکہ شاید 30 سال پہلے کی بات. وہ احترام آپ کو یاد ہوتا ہوگا کہ اگر آپ کے ہاں 22 رجب کی نیاز ہے تو نہ کہیں سے تکے آئیں گے، نہ کہیں سے کباب آئے گی، نہ کہیں سے نہاری آئے گی، نہ کہیں سے کڑھائی آئے گی، سب گھر میں پکے گا. حتیٰ مٹھائی تک گھر میں بنائی جائے گی پاکیزگی کے خیال میں.
کہ وہاں پتہ نہیں کون بنانے والے ہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھا. مسلمان کے ہاتھ کی چیز پاک ہے، لیکن احترام کی بات میں کر رہا ہوں. خواتین تک جو ویسے بہت سارے واجب غسل کرتی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ خاص رات کو نہا کے یا صبح نہا کے سار، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کورے برتن منگوائے جاتے تھے مٹی کے، کہ نہیں وہ استعمال شدہ برتن دھوئے ہوئے ہیں، کر پانی سے دھوئے ہوئے ہیں، پاک برتن ہیں، لیکن بس وہ احترام کے تقاضے. اور یہ 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے کی بات، 150 سال پہلے تو احترام اور زیادہ. اس وقت بھی زائرین زیارت کر کے آ رہے ہیں. جب زیارت کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ نے ادھر ٹکٹ کٹایا اور 1.5 گھنٹے میں معلوم وہ آپ پہنچ گئے. مہینوں کی صعوبت برداشت کر کے آتے. تبھی تو وہ روایتیں آتی ہے کہ زائرین کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی گناہگاروں پہ پڑتی ہے تو ان میں سے کتنے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اتنی زحمت اٹھا کے جاتے ہیں. وہ جو زحمتیں تھیں وہ والے زائر. اور مشیر لکھنوی نے اتنے واقعات دیکھے، اور یہ احترام کے حوالے سے لکھنؤ میں زیادہ کچھ احترام تھا. تو شعر بھی لکھنؤ کا کہ زوار آئے ہیں بڑے شور و شین سے، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے. جس حالت میں گئے تھے اس سے خراب حالت میں واپس آ رہے ہیں. ایمان کو وہیں چھوڑ لے کے گئے تھے، وہیں چھوڑ کے آ گئے. ایمان کب مومن سے الگ ہو جاتا ہے، یہ کل رات کی مجلس تھی. اور زیارت کے حوالے سے مشیر لکھنوی کا پیغام، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک پورا اشرا پڑھ بھی چکا ہوں اور موضوع بالکل بدل بھی جائے گا. اور میری معلومات کے مطابق جانے والے زائرین ایک کثیر تعداد میں اب چلے بھی گئے، لیکن ربط وہاں سے ملانا ہے کہ زیارت جیسا اہم فریضہ وہ جس میں اتنی برکتیں اللہ دیتا ہے. ظاہر حسین سے خوش ہو کے کہتا ہے مانگتے تو کیا مانگ رہا، قبے کے نیچے کی دعا تو فوراً قبول ہے، اس کے علاوہ بھی ظاہر کی ہر دعا اپنے اور غیر کے لیے قبول ہے. مگر وہاں بھی ایسے ظاہر 150 سال پہلے بھی تھے کہ ایمان چھوڑ کے آ رہے ہیں. اور یہ ایمان آدمی سے